اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی و انا من الحسین۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلوس عزاداری حسین ابن علی آپ کے سامنے ہے۔ دور دور سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور مولا کی عزاداری ہو رہی ہے، نوحے پڑھے جا رہے ہیں، ذکر حسین جاری و ساری ہے۔ ہمارا میسج عزاداری کے حوالے سے یہ ہے کہ لوگ سارا سال دوستیاں رکھتے ہیں، سارا سال دوستیاں رکھتے ہیں، برتھ ڈے میں اکٹھے، عید کے ایونٹ میں اکٹھے، پروگراموں میں اکٹھے، شادی بیاہ اکٹھے، مرنے جینے پہ اکٹھے، مگر سمجھ نہیں آتی کہ جو ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے اچھے خاصے دوست ہوتے ہیں، راستہ بدل جاتے ہیں، گلی بدل جاتے ہیں۔ سوچیں اس بات کو کہ ہمیں عزاداری کس طریقے سے کرنا چاہیے، ہمیں عزاداری کس طریقے سے کرنا چاہیے اور عزاداری منانا چاہیے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، بات انسان کی ہے۔ ہم دوستوں سے کہتے ہیں کہ خدا را آئیے، تشریف لائیے اور آ کر ذکر حسین سنیں، مجلسوں میں آئیں، آپ کو پتہ چلے کہ محسن کائنات نے دین کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ ہم اور آپ اپنے جوان بچوں سے پیار کرتے ہیں، حسین نے جوانوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، بچوں کے لاشیں اٹھائے ہیں دین کی خاطر۔ اب جو شخص دیندار ہے اسے چاہیے کہ وہ حسین کو سلام کرے۔ لوگ کہتے ہیں جی مجلس میں آنے کو تو دل کرتا ہے لیکن ماتم نہیں کرتے۔ بھئی ماتم کوئی اس طریقے سے بات نہیں ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ مجلس میں آئیں، آپ کو ظالم مظلوم کا پتہ چل جائے گا، قاتل مقتول کا پتہ چل جائے گا، اس کے بعد آپ کی سمجھ میں ماتم بھی آ جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جہاں ذکر حسین ہونا چاہیے وہاں پر لوگ عجیب بات کر جاتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ماتم نہیں کرنا چاہیے، ماتم کرنا گناہ ہے۔ پورے دن سر پہ قرآن رکھ کے دیکھیں، گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ ہوتا ہے کہ جسے چھپ کے کیا جائے اور کرنے کے بعد پچھتایا جائے۔ ہمارا ماتمدار عزاداری کرتے ہوئے، ماتمداری کرتے ہوئے ہمارا جوان، ہمارا بچہ اگر مر بھی جائے تو نہ ماں پچھتاتی ہے نہ باپ پچھتاتا ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری حاضری قبول ہوگی، مولا نے ہماری قربانی کو قبول کر لیا، مولا غازی نے ہماری قربانی کو قبول کیا، مولا حسین نے ہماری قربانی قبول کیا۔ تو عزاداری حسین کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ متوجہ ہو اور ان ایام میں حسین ابن علی کا ذکر کرے، نواسہ رسول کا ذکر کرے، رسول اللہ کو راضی کرے، فاطمہ زہرا کو راضی کرے۔ کون حسین ہے جس کے ناز اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ کون حسین کہ جسے کندھوں پہ اٹھا کر استقبال کیا، پیار کیا، محبت کی؟ کیا کہنے حسین ابن علی کے؟ اللہ اکبر! کیا پیار ہے نانا سے، کیا پیار ہے ماں سے۔ اور ایک جملہ کہا کہ اماں کل روز عید ہے، ہمیں کپڑے چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، معلوم ہونا چاہیے، لباس مانگا، ماں نے پلٹ کے جواب دیا بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے اگر حسین عام بچوں کی طرح ہوتا تو پلٹ کے کہتا ماں ہمارا کپڑا کب خریدا ہے، کب ہمارے لباسوں کا آرڈر دیا ہے؟ نہیں کہا، چونکہ بچہ جانتا ہے کہ ماں بھی صدیقہ ہے مبہلہ کی، اور بیٹا بھی جانتا ہے کہ میں اس کا رکن ہوں، اس کا حصہ ہوں۔ یہ آواز پہنچی تو ایک مرتبہ آواز رب کائنات آئی، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جبریل جلدی جا جنت سے جوڑے اٹھا اور جا، چونکہ فاطمہ زہرا نے کہہ دیا ہے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ کہہ سکتا تھا کہ اچھا میں لے کے جاتا ہوں، عجب بات نہیں۔ مومنین کرام، لباس اٹھایا اور بڑھ کے کہا کہ مالک کائنات تیرا قانون ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی جنت سے جب آدم گیا تھا تو لباس اتروا لیا،
جنت سے جب آدم گئے تھے تو لباس اتروا لیا، اللہ اکبر، اور حسن و حسین کے لیے لباس جا رہا ہے۔ میں کائنات قربان کروں اس رب کائنات پر آواز ہے جبریل، آدم عارضی طور پہ رہنے کے لیے آیا تھا، مگر حسنین یہاں سے گئے تھے، وہ عرش پہ رہیں گے تو بھی یہی لباس پہنیں گے، فرش پہ رہیں گے تو بھی یہی لباس پہنیں گے۔ اللہ اکبر، قانون کیسے بدلا؟ کہا کہ یہاں بھی وہی لباس پہنے کے، وہاں بھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ لباس بدلا، اور لباس جب لے کر گیا تو وہی جملہ جو زہرا نے کہا تھا، کہ فرمایا تھا کہ کپڑے درزی کے پاس ہیں، آیا دستک دی، من انت علی الباب، کون ہے دروازے پہ؟ تو ایک مرتبہ آواز آئی، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی بن کے آیا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جبریل امی درزی بن کے آیا، فرشتے ان کے جھولے سے مس ہو کے شفا پاتے ہیں۔ اور آخری بات کہوں، مومنین کرام، مولا عزادار نے حسین کو سلامت رکھے، ان ماتمداروں کو سلامت رکھے، عزاداروں کو سلامت رکھے، حسین کرنے والوں کو سلامت رکھے۔ حسین کے سلسلہ میں جس نے بھی حصہ ڈالا، وہ چاہے سبیل کا حصہ ہے، چاہے تبرک کا حصہ ہے، چاہے ماتمداری کا حصہ ہے، چاہے علم بنانے کا حصہ ہے، وہ سب کو جناب زہرا اس بات پہ دعا دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، نہ ماں نے لباس منگوا کے دیا، اور ادھر نانا آئے تو کہا، نانا جان سب کے پاس سواری ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اللہ کی مرضی سے نہ جھکنے والا، نہ اٹھنے والا، نہ بیٹھنے والا پیغمبر کہتا ہے، آ بیٹا، کہا کہ پہلا جملہ یہ کہا پیغمبر نے کہ کیا میں براق منگوا دوں؟ نہیں، میں بے مثال نانا کا نواسا، بے مثال باپ کا بیٹا، میں بے مثال ماں کا لخت جگر ہوں، لہذا مجھے سواری بھی بے مثال چاہیے۔ خدا گواہ ہے پیغمبر جھکے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جھکے، حسین بیٹھ، حسن دائیں حسین بائیں بیٹھ گئے۔ اب بیت الشرف سے مسجد تک جا رہے ہیں، کئی چکر لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سبحان اللہ، نعم المرکب، بچوں تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ پلٹ کے پیغمبر آخر زمان فرماتے ہیں کہ ابن خطاب مجھے کیوں نہیں کہتے کہ یا نبی اللہ تمہارے سوار کتنے اچھے ہیں؟ سواروں کے بارے میں کہا گیا، پیغمبر فخر کر رہے ہیں اپنے سواروں پہ۔ بیت الشرف سے مسجد تک گئے واپس۔ ایک مرتبہ جناب زہرا نے کہا کہ یا علی، میرے بچوں کی وجہ سے میرے بابا تھک گئے ہیں، پسینے میں شرابور ہیں۔ تو خدا گواہ ہے کہ علی سامنے آئے، علی کے چہرے پہ جلال دیکھا تو پیغمبر فرماتے ہیں، یا علی راستے سے ہٹ جاؤ، نہ روکنا، میں اپنی مرضی سے بچوں کو اٹھا رہا ہوں، اپنے بچوں کو اٹھا کے مسجد تک لے جا رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں ذرا مسلمان بھائیوں کہ واللیل کی زلفیں حسین کے ہاتھوں میں ہیں، کائنات کی گردشیں حسین کے ہاتھوں میں ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو حسین علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قاتل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھے کہ قاتل کون ہے، کس سلسلے کے تحت اس نے قتل کیا۔ شہادت حسین نے بڑے کھلے ورق دکھائے ہیں، کاش مسلمان یہ سمجھ جاتا کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا دیکھنا ہے۔ اللہ ہمیں مسلمانوں کو کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کربلا پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کل یہ جو جلوس آپ کے سامنے جا رہا ہے، یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی ثانی زہرا جناب زینب کے نام سے، یہ اب سلسلہ چلے گا چہلم تک۔ عشرہ حسین ختم ہو گیا، عشرہ زینبیہ شروع ہے، یہ پروگرام شروع ہے، جناب زینب کے مصائب ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کربلا کے میدان میں اسلام کے دو محاذ تھے، ایک محاذ صبح عاشور سے عصر عاشور تک رہا جس کے سربراہ کا نام حسین ہے، اور ایک محاذ عصر عاشور سے شام کے دربار تک رہا جس کی سربراہ کا نام زینب ہے۔ مسلمان بھائیوں، لوگ ہمیں کہتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم کیوں نہ روئیں، کیوں نہ عزاداری کریں، کیوں نہ سینہ پیٹیں، کیوں نہ ماتمداری کریں؟ جو امتحان حسین نے دیا وہ حسین کی خاندانی روایات کے مطابق تھا، مگر جو امتحان جناب زینب نے دیا وہ جناب زینب کی خاندانی روایات
روایات کے مطابق نہیں تھا، اس لیے کہ جو امتحان حسین نے دیا، چونکہ اس سے پہلے جوان کٹے، بوڑھے کٹے، جنگیں ہوئیں، مگر جو امتحان زینب نے دیا یہ خاندانی روایات میں تھا ہی نہیں۔ سوچ کیوں نہ روئیں ہم مسلمانوں جس کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا، اللہ جانے شرابی کے دربار میں چلی کیسے گئی، اور خدا گواہ ہے جب جناب زینب سلام اللہ علیہا پہنچی ہے نا شام تو دربار پہ کھڑی ہو گئی، ہجوم دیکھا، نجف کا منہ رخ کر کے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، اے کائنات کے مشکل کشا بابا آ کر مجھے بتا کہ شریف زادیاں بغیرتوں کے درباروں میں کیسے جاتی ہیں، شرابیوں کے ہجوم میں کیسے جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ذکر اہل بیت کرنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عزاداری حسین سے مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔